حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک میواتی سے پوچھا قطب بنے گا قطب؟ بولے حضرت کیوں نہیں بنیں گے، ضرور بنیں گے. آج آدمی معمولی عہدے کے لیے مرتا ہے، یہ تو بڑا مقام ہے اللہ کے نزدیک قطبیت کا. حضرت کون سے راستے سے آدمی قطب بنے گا؟ فرمایا ایک راستہ، تیری 24 گھنٹے کی دھن ایک دھن بن جائے. جیسے ایک آدمی ہے، اس کو بیڑی پینے کی عادت ہے، 24 گھنٹے کی دھن اس کی بیڑی کی ہوتی، کہاں سے آئے گی، کیسے آئے گی. سو کر اٹھے گا بھی تو آنکھ بعد میں کھولتا ہے، بیڑی کا ڈبہ پہلے دیکھتا ہے، پہلے بیڑی سلگائے گا، منہ میں رکھے گا، پھر آنکھ کھولے گا میں کہاں ہوں. اور نہ ملے تو اس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. یار پان کھانے والے کو پان نہ ملے تو کہے گا یار منہ کا مزہ اچھا نہیں ہے، اور تمباکو کھانے والے کو تمباکو نہ ملے تو اس کی بھی کھوپڑی درست نہیں ہوتی. ہم لوگ گوا میں تھے، دو ساتھی تھے، کہنے لگے چائے پینے کی ہے. میں نے کہا یہاں تو 10 بجے سے پہلے ہوٹل کھلتی نہیں، ہم کہیں سے چائے لائے. میں نے کہا جاؤ کہیں بھی پیے ہو، کہیں سے بھی چائے لاؤ. اور رات کو 4 بجے بندرگاہ سے جا کر چائے لے کر آئے. جس کی جو طلب کی چیز ہوتی ہے آدمی حاصل کر ہی لیتا ہے. ایسی اس کی 24 گھنٹے کی دھن بن جائے اللہ کے دین کی فکر کی. 24 گھنٹے کی دھن، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ایک دھن ہو اللہ کے دین کی. اے اللہ میں کیا کروں، کس کے پاس جاؤں، کس کو سمجھاؤں، تیری بات لوگوں کی زندگی میں کیسے آئے، لوگوں کی زندگیاں کیسے بنے، تیرا دین دنیا میں زندہ کیسے ہو. اللہ میں اس کے لیے کیا کروں، اس کے لیے سوچتا ہو، اس کے لیے مانگتا ہو. فرمائی یہ دھن تجھے مرنے سے پہلے قطب بنا دے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات میں دائم الفکر ایک لفظ یہ بھی آتا ہے، ہمیشہ فکر میں. یہاں تک کہ اللہ کو یہ بات کہنی پڑی لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر لوگ ایمان نہ لائے تو آپ اپنا گلا گھونٹ لو گے. آپ اتنا کیوں کٹتے ہیں، آپ اتنا کیوں بے چین ہوتے ہیں، اتنی بے چینی قوم کی ہدایت کے لیے. تو بزرگوں دوستو یہ فکروں کی بڑی قیمت ہے اللہ کے نزدیک، بڑا مقام ہے. اللہ بہت دیں گے اس پر. اور دائی کی اصل زندگی فکریں ہیں. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، جب تک زندہ رہے گا اس کے عمل باقی رہیں گے. وہ مر جائے گا اس کے عمل بھی ختم ہو جائیں گے. لیکن ایک آدمی اپنے بعد ہزاروں کو چھوڑ گیا دین پر چلنے والا، یہ مر گیا، اس کی نیکی نہیں مرے گی، اس کی نیکی باقی رہے گی، اس کی نیکی نہیں مرے گی. ہزاروں آدمی دین پر چل رہے ہوں گے، تسبیح تلاوت کر رہے ہوں گے، صحیح زندگی بنا رہے ہوں گے، دوسروں کی زندگی کی فکر کر رہے ہوں گے، یہ کمائی ہے اس کی، یہ مر گیا، اس کی نیکی نہیں مری، یہ کمائی ہے مستقل. آدمی کی ساری چیزیں چھین جاتی ہیں، بدن کے کپڑے بھی اتار لیے جاتے ہیں، جیب کے پیسے بھی نکال لیتے ہیں، جائیدادیں بڑھ جاتی ہیں، مال بڑھ جاتا ہے، لیکن نیکی کا کوئی وارث نہیں ہوتا. یہ اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے اپنی کمائی، اپنی نیکی ساتھ لے جاتا ہے. نیکیوں کو کا کسی کو وارث نہیں چھوڑ کے جاتا کہ اس کے مرنے کے بعد ایمان کا وہ وارث، نماز کا وہ وارث، اور اس کی فلانی نیکی کا وہ وارث. ایسا نہیں ہوتا. چیزوں کا وارث ہوتا ہے، اعمال کا کوئی وارث نہیں ہوتا. یہ اس کی اصل کمائی ہے. یہ اپنی نیکی لے کر جائے گا اور اس کے کام آئے گی اس کی اپنی نیکی. جبکہ سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، اعمال کا رشتہ نہیں ٹوٹتا. اس کے ساتھ قبر میں جائیں گے، لوگ مٹی ڈال کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ تو جانے تیرا کام جانے، آج سے ہمارا تیرا کوئی رشتہ نہیں. لیکن نیکی اس کو چھوڑ کے نہیں جاتی کہ تیرا ہمارا کوئی رشتہ نہیں، تو کہے میں تیرے ساتھ ہوں. اس کے ہوش میں آنے سے پہلے عذاب جھانکتا ہے قبر میں، نیکیاں دھتکاتی پیچھے ہٹ. مرد مومن ابھی سویا ہے، پیچھے ہٹ. دوسری طرف سے عذاب جھانکتا ہے، وہاں سے نیکی دھتکاتی ہے، پیچھے ہٹ. مرد مومن ابھی سویا ہے، عذاب ٹل جاتا ہے. حساب کتاب کے فرشتے آتے ہیں، ہٹو ہٹو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟
اعمال تم اپنا کام کرو، ہم بھی اپنا کام کریں گے، تم اللہ کی طرف سے مقرر ہو، ہم بھی اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، ضرورت پڑ جائے تو اس کی مدد بھی کرتے ہیں، تعاون بھی کرتے ہیں اس کا، اور آدمی مضبوط ہے اعمال کی لائن سے جواب دے دیتا، میرا رب اللہ، میرا دین اسلام، یہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو نہیں پہچانوں گا تو کس کو پہچانوں گا؟ حساب کتاب کے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ مرنے والا پوچھتا، بھائی صاحب تم کون، تم کون؟ ایمان کہتا میں تیرا ایمان ہوں، نماز کہتی ہے میں تیری نماز ہوں۔ یہ کلام پاک جس کو کبھی دن کے اجالے میں، کبھی رات کے اندھیرے میں، کبھی نماز میں، کبھی نماز سے باہر یہ تلاوت کرتا ہے، یہ بھی خوبصورت جوان کی شکل میں رہتا ہے، جنت سے بستر لے کر آتا ہے، اس کی قبر میں بستر بچھاتا ہے، اپنی رحمت کے پروں میں سمیٹتا ہے، اللہ سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے، اور اللہ سے مرنے والے کی سفارش کرتا ہے۔ اللہ کے نزدیک نبیوں اور فرشتوں سے زیادہ معتبر ہے کلام پاک کی سفارش، یہ ساتھ رہتا ہے۔ یہ پوچھتا، بھائی صاحب آپ کون؟ میں تیرا کلام پاک ہوں جس کو تو پڑھتا تھا، آج تیرے کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، کل میں اپنی وجاہت سے تیری مدد کروں گا، سو جا آرام سے دلہن کی طرح، قیامت تک اب تجھے کوئی جگانے کے لیے نہیں آئے گا، نم کو نومت العروس، پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا، اب تیرے کو کوئی غم نہیں۔ اب یہ پیر پھیلا کے اطمینان سے قیامت تک کے سو گا، اس کو ہم غم کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے پوری مدت قبر مرد مومن کے لیے، پوری مدت قبر فجر کی 2 رکعت سنت کے برابر ہوگی، اور سب سے ہلکی نماز کون سی ہے؟ یصلی رکعتین خفیفتین، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت باوجود نماز کے حریص ہونے کے 2 رکعت پڑھتے، ہلکی پڑھتے، قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد، یہ 2 سورتیں فجر کی سنتوں میں پڑھتے، کتنی ہلکی ہوگی؟ پوری مدت قبر اس کو ایسی معلوم ہوگی جیسے میں نے فجر کی 2 رکعت سنت پڑھ لی۔ جب اس کو ہوش آئے گا تو کہے گا میرے کو اتنا جلدی کائے کو جگایا؟ ارے بابا کائے کا جگہ، تو صدیوں سویا ہے۔ کتنا سویا؟ ایک طالب علم مدرسے میں 8 ذی الحج کو چھٹی ہوئی عید الضحیٰ کی، کہنے کہ میں نے رات بھر کتاب دیکھی ہے اور میں سو جاتا ہوں، میرے کو ظہر کی نماز میں جگا لینا۔ سو گیا، 8 سویا، 9 سویا، کسی نے جگایا نہیں اس کو۔ 10 تاریخ کو عید کی نماز کو طلبہ جانے لگے، او مولوی صاحب، او بھائی صاحب ذرا اٹھو۔ بولے کائی کے لیے؟ بولے عید کی نماز پڑھنے کے لیے۔ جاؤ، میں نے ظہر نہیں پڑھی۔ بولے آج کی عید کیسی نماز پڑھوں گا؟ عید آئے کیسے ابھی تک؟ ارے اللہ کے بندے آج 10 تاریخ، ہاں اٹھ کے بیٹھا 10 تاریخ؟ ارے میں 3 دن تک سویا۔ بولے ہاں تو 3 دن تک سویا، تیرے کو کسی نے جگایا نہیں، تو اس کو پتہ ہی نہیں چلا میں 3 دن تک سویا۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال سوئے۔ ایک مرتبہ اللہ نے سے پوچھا کیف تحیی الموت، یعنی مرنے والے کو آپ کیسے زندہ کرتے ہیں؟ کہا تم کو اطمینان نہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ یقین تو ہے لیکن اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام سفر میں تھے، توشا ساتھ تھا، گدھا سواری کا ساتھ تھا، سو گئے تو سو گئے، گدھا مرا گیا، سڑ گیا، اور کھانا نہیں سڑا، ویسے ہی رہے کھانا۔ 100 سال کے بعد حضرت عزیر کو ہوش آیا، اتنے سال کے بعد اب اٹھے، کہ اے عزیر کم لبست؟ اعلی لبست یومن او بعض یوم، ایک دن یا ایک دن سے کم بیش سویا ہوں؟ ارے فرمایا سوئے ہو تم 100 سال تک، 100 عام، 100 سال تک، فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، دیکھو تمہارے کھانے پینے کو یہ نہیں سڑا، گدھا مرا گیا تمہارا۔ ہاں 100 سال سوئے؟ ان کو ہاں 100 سال سوئے، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا میں 100 سال سویا۔ بھائی ایک 1900 میرے خیال سے 60-61 کی بات ہے، ایک ٹرین بمبئی سے چلتی تھی نا، سکندرآباد بمبئی سے حیدرآباد تک، وہ حیدرآباد سے پہلے وہ پل ٹوٹ گیا تھا بارش کے موسم میں، اس کو پتہ نہیں چلا ڈرائیور کو، اس نے گاڑی چلائی اور گر گیا کھائی میں، آگے کے سارے ڈبے کھائی میں، چیخ پکار، ہنگامہ، شور، لوگ دوڑے۔ ایک دن تک 24 گھنٹے تک یا 30-40 گھنٹے تک ٹرین وہاں رکی رہی،
سارا کام ہوتا رہا. پیچھے آخری ڈبے میں ایک بنیا مارواڑی سویا تھا, بمبئی سے گیا تھا مال خریدنے حیدرآباد. اس کو 2 دن کے بعد اس کی آنکھ کھلی, پوچھ کے کھڑے ہو کر پوچھنے لگا, بھائی صاحب یہ کون سا اسٹیشن ہے؟ ارے اسٹیشن کے بچے بولے لوگ مر رہے, تیرے کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا؟ بھائی میں پیر پھیلا کر اطمینان کی نیند سوتا رہا, مجھے پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا. یہ دنیا کے حالات ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. ایسے مرد مومن کو قبر کی مدت کا پتہ ہی نہیں چلے گا. ارے وہ کون سی قبر, کون سا حساب کتاب. میں نے کہا ان منزلوں سے میں تو گزر چکا, گزر گیا؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل گزر گیا. جیسے وَيَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ, یعنی نمازی پل صراط پر سے ایسے گزرے گا 500 سال کے راستے پر جیسے بجلی گرجتی ہے اور 2 سیکنڈ میں غائب, ایسے 500 سال کی مسافت طے کر لے گا. اور پوچھے گا پل صراط کہاں ہے؟ ارے تو گزر کے آیا ابھی پل صراط سے. ایسے مرد مومن کو قبر میں صدیوں کے سونے کے بعد بھی ایسے ہی محسوس ہوگا, میں ابھی سویا. اور کہے گا اتنے جلدی کائے کو جگایا میرے کو, میں ابھی تو سویا تھا. ارے بابا ابھی نہیں سویا, تیرے کو سو کر 100 سال ہوئے, 150 سال ہوئے. دھلیے کے اجتماع میں جب تیسرے دن بارش ہوئی, قوم پیر پھیلا کے مزے سے سو رہی تھی. لوگوں نے اٹھا رہے اٹھو بارش ہو رہی ہے. اتنی جلدی تہجد کو کائے کو جگاتے بولے ہم کو؟ ارے تہجد نہیں, بارش ہو رہی ہے. ارے کائے کی بارش ہو رہی؟ پھر سو گئے, پتہ ہی نہیں چلا. وہ کہتے ہمارے اوپر بارش آئی نہیں. ایسے بزرگوں یہ اعمال والا مرد مومن قبر میں صدیوں سوئے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا میں سویا, اتنے اطمینان سے سوئے گا, ہم غم کچھ بھی نہیں. یہ اس کی اپنی زندگی کا مسئلہ ہے, قبر کا قیامت تک کا مسئلہ ہے.